السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہانی کسی ایک دور کی نہیں، یا قصہ کسی ایک بادشاہ کا نہیں، یہ داستان اس غرور کی ہے جو ہر زمانے میں جنم لیتا ہے۔ جب طاقت انسان کو اندھا کر دے، جب اختیار اسے خدا بننے کا وہن دے دے، تو یاد رکھو وہ انجام دور نہیں رہتا۔ ایک عظیم شہر تھا، اونچے محل، سنہری دروازے اور بیچوں بیچ ایک بلند تخت۔ اس تخت پر بیٹھا تھا ایک انسان جو خود کو انسان نہیں سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ زمین اس کی ہے، آسمان اس کی حد میں ہے، اور لوگ صرف اس کے غلام ہیں۔ وہ دربار میں داخل ہوا، ہر سر جھک گیا، ہر زبان خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا، اس شہر میں جو سانس لیتا ہے وہ میری اجازت سے لیتا ہے، جو جیتا ہے وہ میرے کرم سے جیتا ہے، اور جو مرتا ہے وہ میرے حکم سے مرتا ہے۔ درباریوں نے ایک آواز میں کہا، بادشاہ سلامت ہی سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا ہے۔ وہ مسکرایا اور غرور سے بولا، سب سے بڑا نہیں، میں ہی سب کچھ ہوں۔ شہر کی گلیوں میں خوف رہتا تھا، لوگ آہستہ چلتے، آہستہ بولتے، حتیٰ کہ دل کی بات بھی دل میں دفن رکھتے تھے۔ ایک دن ایک غریب نے پوچھ لیا، ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ سپاہی نے تلوار نکالی اور کہا، قصور یہ ہے کہ تم نے بادشاہ کا نام دل سے نہیں لیا۔ اسی دن اعلان ہوا، آج سے اس شہر میں کسی اور کا نام نہیں لیا جائے گا، کہ اب دعا بھی اسی سے مانگ دی جائے گی جو تخت پر بیٹھا ہے۔ لوگ روئے، مگر تلواروں کے سائے میں سجدے کروائے گئے۔ ایک بوڑھا زمین پر بیٹھ گیا اور آنسو بہاتے ہوئے بولا، ہم تو صرف ایک ہی کے آگے جھکتے تھے۔ سپاہی نے چیخ کر کہا، آج سے وہی تمہارا رب ہے جو تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ دربار میں ایک دن ایک شخص آگے بڑھا، نہ خوف نہ لرزش، بس سکون۔ اس نے کہا، بادشاہ ہو سکتا ہے مگر خدا نہیں۔ دربار میں ہنگامہ مچ گیا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ شخص بولا، ہاں، جو پیدا نہیں کر سکتا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ چیخا، زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ دو قیدی لائے گئے، ایک کو چھوڑ دیا گیا، دوسرے کو قتل کر دیا گیا۔ بادشاہ بولا، دیکھا؟ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں۔ وہ شخص پرسکون رہا اور بولا، تو پھر کل کا سورج آج نکال کر دکھا۔ خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ ہنسا اور بولا، سورج بھی میری سلطنت کا حصہ ہے۔ اچانک ہوا بدل گئی، بادل گرجنے لگے، زمین کانپنے لگی۔ سپاہی گھبرا کر بولا، بادشاہ سلامت، موسم بدل رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا، ڈر گئے ہو؟ میں موجود ہوں۔ اچانک فضا میں ایک بھاری آواز گونجی، جو اپنی حد بھول جائے اسے اس کی حد یاد دلا دی جاتی ہے۔ بادشاہ گھبرا گیا، کون ہے؟ سامنے آؤ۔ زمین پھٹنے لگی، پانی شہر میں داخل ہو گیا۔ وزیر چیخا، بادشاہ سلامت، پانی پکڑو اسے، میرا حکم چلاؤ۔ پانی سینے تک آ گیا، غرور ٹوٹنے لگا۔ بادشاہ چیخ کر بولا، میں تمہارا رب ہوں، رک جاؤ۔ آواز آئی، رب ہونے کا دعویذ آسان ہے، رب ہونا نہیں ہے۔ وہ تخت چھوڑ کر بھاگنے لگا، مگر پانی نے راستہ بند کر دیا۔ اس نے آخری بار کہا، میں واپس آؤں گا، میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ پانی نے اسے نگل لیا۔ خاموشی چھا گئی۔ صبح ہوئی، شہر باقی تھا مگر بادشاہ نہیں۔ وہی شخص کھڑا تھا اور آہستہ سے بولا، تخت رہ جاتے ہیں، بادشاہ نہیں۔ یاد رکھو، فرعون کوئی ایک نام نہیں تھا۔ جب بھی کوئی انسان خود کو خدا سمجھنے لگے، سمجھ لو ایک نیا فرعون پیدا ہو چکا ہے۔ اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی رائے کمنٹ میں لکھیں، اور ایسی ہی حقیقت دکھانے والی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔